بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیما بعبادہ المؤمنین. اے معبود، آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ دے، اس میں مجھے نیکی کی توفیق اور برائی سے تحفظ نصیب فرما، اور میرے دل کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے. اے اپنے ایماندار بندوں پر بہت مہربان. 29ویں دن کا ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خدا تم کو 10 لاکھ محلے عطا کرے گا. ہر محلے میں ایک سفید قبہ ہوگا، اور سفید قبے کے اندر کافور کا ایک تخت ہوگا، اور ایک تخت پر 1000 سبز ریشم کے بستر بچھے ہوں گے. ہر بستر پر ایک حور ہوگی. حور کے بدن پر 70,000 حلے، 70,000 لباس ہوں گے، اور اس کے سر پر 1000 در اور یاقوت سے سجے ہوئے تاج ہوں گے. دعا میں سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں رحمت سے ڈھانپ لے، یا رحمت میں گویا شامل کر لے، کہ یقیناً پروردگار عالم کی رحمت ہی سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے. کل کی دعا کے شرح میں بیان کیا کہ انسان کو کوئی حق نہیں ہے. پروردگار عالم جو بھی عطا کرتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ انسان کو کیا حق ہے. انسان کو پروردگار عالم نے وجود دیا، تب یہ انسان موجود ہوا ہے، لہذا ہر چیز میں محتاج ہے، اور جو مل بھی رہا ہے وہ پروردگار عالم کی عطا ہے، نہ یہ کہ انسان کا کوئی حق ہو. لہذا سارا کاروبار دنیا رحمت پر چل رہا ہے. اور پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف کی 156 نمبر کی آیت میں یہ اعلان بھی کیا کہ رحمتی وسعت کل شیء. ہماری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جو وجود پایا جاتا ہے یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے. پروردگار عالم کی عطا کی بنیاد پر ہر چیز موجود ہے، لہذا ہر چیز کو رحمت اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اپنے یا رحمت الہی ڈھانپے ہوئے ہے. امام حسین علیہ السلام دعائے مبارکہ عرفہ میں جہاں پروردگار عالم کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انسان کے اوپر کتنا مہربان ہے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار حفظتنی فی المہد طفلا صبیا. پروردگار تو نے پیدا کیا، ہم بچے تھے، ہم اپنی ضرورتوں کو بتانے کے لائق نہیں تھے، ایسے وقت میں پروردگار عالم نے ہمیں محفوظ رکھا. ایک بچہ مثلا کتنی دیر بھوک برداشت کر سکتا ہے؟ شاید مثلا 1 دن 2 دن اگر بھوکا رہ جائے تو بچہ ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا. لیکن پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ پروردگار عالم نے گویا مہربان خواتین کو ہماری تربیت کے لیے رکھا، اور انہوں نے ہماری حفاظت کی. حفظتنی فی المہد طفلا صبیا، یعنی جب ہم بچے تھے اور گویا گہوارے میں تھے، اس وقت پروردگار تو نے ہماری حفاظت کی. وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغَذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا، اور پروردگار تو نے گویا دودھ کو ہماری غذا قرار دیا، یا ہماری غذا کے طور پر رکھا. کہ انسان کی جو بناوٹ ہے وہ بناوٹ ایسی ہے کہ جس میں ابتدائی جو دن ہوتے ہیں اس میں کوئی بھاری بھرکم غذائیں انسان نہیں کھا سکتا ہے. انسان گویا اس کے معدے میں تحمل نہیں ہوتا کہ مثلا ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ روٹی کھا لے، یا مثلا دانہ کھا لے، کوئی بھی چیز جو عام طور سے بڑے لوگ کھا لیتے ہیں. گوشت ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھا نہیں ہے انسان کے معدے میں بچپن کے عالم میں. لہذا پروردگار عالم نے انسان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کیا کیا؟ لبنن مریا،
ایک ایسا دودھ کہ جو اس کے لیے گوارا ہو، یا جو اس کے معدے میں گویا ہضم ہو سکتا ہو اور اس کے ضرورت کو بھی پورا کر سکتا ہو، یعنی بدن کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور وہ ہضم بھی ہو جائے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے دودھ کا انتظام کیا کہ بہرحال تمام مخلوقات میں پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہے، من جملہ انسان میں بھی، کہ پروردگار عالم ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر ماں کے سینے میں پروردگار عالم اس کے لیے دودھ فراہم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ پروردگار عالم کا رحم ہے۔ وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَاضِنِ، پروردگار تو نے دایاؤں کے دلوں کو مہربان بنا دیا۔ عام طور سے بہرحال جو ایک سلسلہ تھا پہلے کہ دایائیں ہوتی تھیں بچوں کی پرورش کے لیے اور پالنے کے لیے، اگر ان کے دلوں میں مہربانی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بچہ ہلاک ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات آج کی دنیا میں پیش آتے ہیں جہاں مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ کرائے کی عورت رکھی جاتی ہے اور وہ بچوں کو ٹارچر کرتی ہے، اذیت کرتی ہے۔ بہرحال اگر پروردگار عالم کے رحمت نہ ہو تو یہی حالات ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ایسے عورتوں کا انتظام کیا کہ جن کے دل میں رحم پایا جاتا ہے۔ وَكَفَّلْتَنِ الْأُمَّهَاتُ الرَّوَاحِمِ، اور پروردگار تو نے رحیم گویا مہربان ماؤں کے ذریعے ہماری کفالت کی، کہ خود ماں کی مہربانی اگر انسان درک کر لے تو خدا کی رحمت سمجھ میں آ جائے گی کہ پروردگار عالم کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ماں جیسی مخلوق پیدا کی۔ والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے گویا عظمت اسی لیے بیان کی ہے پروردگار عالم نے کہ اگر انسان اپنے والدین کے احسان کو پہچان لے اور والدین سے جو نسبت پائی جاتی ہے، والدین کے دل میں جو رحم پایا جاتا ہے، اگر اس کو پہچان لے تو یقیناً خدا کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ پروردگار عالم کتنا مہربان ہوگا کہ جس نے ہمارے لیے اتنی مہربان ماں کو پیدا کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں پروردگار عالم 12ویں آیت میں کتب علی نفسہ الرحمہ، پروردگار عالم نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے کہ بہرحال پروردگار عالم کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب کرے، پروردگار عالم ہر ایک کے اوپر حاکم ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا۔ کس نے واجب کیا ہے؟ خدا نے واجب کیا ہے، لیکن خدا کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی، لیکن پروردگار عالم نے خود اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ وہ رحمت اور مہربانی سے پیش آئے گا، کہ اگر رحمت اور مہربانی نہ ہو تو انسان کا کاروبار زندگی ختم ہو جائے گا اور انسان ہلاک ہو جائے گا اور کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا اگر پروردگار عالم کی مہربانی نہ ہو۔ دوسری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے اور عصمت۔ توفیق نیک عمل کے لیے ہوتی ہے، یعنی پروردگار عالم انسان کو نیک عمل کی توفیق دے گا تو انسان نیکیاں انجام دے گا، ورنہ اگر خدا کی جانب سے توفیق نہ ہو تو انسان نیک عمل انجام نہیں دے سکتا۔ عصمت گناہوں کے مقابلے میں ہے کہ پروردگار نیک عمل کی توفیق دے اور برے عمل سے ہمیں عصمت عطا فرما، یعنی ہم کو پروٹیکٹ کر، ہم کو محفوظ رکھ، ہم کو بچا لے۔ کہ جہاں پر سورہ ہود میں پروردگار عالم نے جناب نوح کی داستان بیان کی ہے، وہاں پر یہ لفظ، اس لفظ کے معنی یعنی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جب جناب نوح کے زمانے میں وہ طوفان آیا اور جناب نوح کشتی پر سوار ہو گئے اور جناب نوح کے اوپر ایمان لے آنے والے سوار ہو گئے، تو جناب نوح چل پڑے۔ اتنے میں جناب نوح نے دیکھا کہ بیٹا اسی پانی میں غرق ہو رہا ہے، یعنی کشتی پہ نہیں سوار ہوا ہے، لہٰذا پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ جناب نوح نے بیٹے کو کہا کہ یا بنی ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تاکہ ہلاکت سے بچ جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم جا رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑ کی پناہ میں آ جائیں گے، لہٰذا پہاڑ ہمیں پناہ دے گا۔ یعصمنی من الماء، وہ ہمیں بچا لے گا، عصمت یعنی بچانا۔ یعصمنی من الماء کہ جناب نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج امر خدا سے، عذاب الہی سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی اسباب ہیں یہ اسباب اسی وقت تک کارگر ہو سکتے ہیں جب تک خدا چاہے، لہذا عاصم صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔
صرف خدا ہے کہ جو انسان کو محفوظ رکھ سکتا ہے دنیاوی مشکلات سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ لہذا پروردگار ہی سے انسان دعا کرے کہ پروردگار ہمیں عصمت عطا کر، یعنی دنیا میں برائی سے عصمت، اور یہی برائی سے عصمت دنیا میں باعث ہوگی کہ آخرت میں ہم عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ جناب نوح نے کہا کہ آج عذاب خدا سے کوئی چیز انسان کو بچا نہیں سکتی، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ خدا جس کے اوپر مہربان ہو جائے، کہ خدا مہربان ہو جائے تو انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اگر یہ گناہ سے ہم محفوظ رہ گئے ہیں تو کیسے محفوظ رہ گئے؟ ما رحم ربی، خدا نے رحم کیا ہے، خدا نے مہربانی کی ہے، لہذا جناب یوسف گناہ سے محفوظ رہ گئے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں تہمت کی تاریکیوں سے، یعنی ہمارے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے محفوظ رکھ۔ یہ دل میں غل غش، کیا حدیث میں ہے کہ ہمارے شیعوں کے دل جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی خباثت اور نجاست اور گندگی امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے دلوں میں نہیں پائی جاتی۔ تہمت ایک انہی خباثتوں میں سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں ٹوہ میں رہتا ہے، اس کی برائی کو پتہ لگاتا ہے، اور جب مثلا برائی نہیں ملتی تو اپنی طرف سے گویا گڑھ کے یا مثلا اپنی بدگمانی کی بنیاد پر ایک انسان کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ ہاں فلاں انسان کے اندر یہ برائی ہوگی، یہ جو ہے وہ تہمت ہے۔ لہذا اس سے انسان کا خود دل جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، اس انسان کے اندر برائی ہے یا نہیں ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا تو نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے دل میں ایک گویا سیاہ نقطہ پایا جاتا ہے، خباثت، گندگی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر دعا یہ ہے کہ پروردگار طہر قلبی من غیاہ بالتہمہ، پروردگار ہمارے دل کو اس چیز سے پاک کر دے کہ اس کے دل کے اندر ہمارے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر تہمت لگائیں، کہ تہمت کا بہت سخت عذاب، دنیاوی عذاب بھی سخت ہے اور اخروی عذاب بھی سخت ہے۔ کہ سورہ مبارکہ نور کی 4 آیت میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ مومن عورتوں کے اوپر، پاکیزہ عورتوں کے اوپر تہمت لگائیں اور وہ 4 گواہ اپنے اس تہمت کے لیے نہ لے آ سکیں، یعنی الزام تو لگائیں لیکن اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہیں لا سکیں، تو فجلدوا کل واحد منہما 80 جلدہ، ان سب کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ گویا ایک مرتبہ ان کو آزما لیا گیا، یہ جھوٹے ہیں، لہذا ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ سب کے سب فاسق ہیں، یعنی گنہگار ہیں۔ لہذا اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بچ جائیں، لیکن اگر توبہ نہ کیا تو اس دنیا میں یہ سارے احکام ہیں کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، گواہی نہیں قبول ہوگی، اور آخرت میں بھی گویا ان کا معاملہ پھنسا رہے گا، اور پروردگار عالم اگر معاف نہ کرے تو عذاب جہنم میں بھی گرفتار ہوں گے۔ کہ عذاب جہنم کے حوالے سے اور خود دنیاوی یعنی عذاب کے حوالے سے بعض روایات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک تہمت، پیغمبر نے فرمایا کہ ایک تہمت انسان کی 100 سالہ عبادت کو برباد کر دیتی، یعنی انسان کی ایک زندگی 100 سال کی نہیں ہوتی، اور مثلا 80-85 سال کی زندگی میں اگر اس نے 70-75 سال عبادت کیا بھی ہو، اور ایک تہمت جو ہے 70-75 سال کی عبادت کو ختم کر دے گی۔ لہذا بارگاہ الہی میں دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے دل کو تہمت کی تاریکیوں سے پاک کر دے کہ ہم کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔